बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। अजीज तलबा और दोस्तों, आज भी हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, आपको इसमें मज़ा आएगा, आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। आमतौर पर हम जब बात करते हैं रियासत के हवाले से, कौमी रियासत, नेशनल स्टेट के हवाले से, तो हमें समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। जब हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि रियासतें क्या होती है, रियासतों का काम क्या है, रियासतें किस तरह बनती है, हुकूमत क्या होती है। या कौमी रियासत का मतलब जो है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि कौमी रियासत में कौन सी वो चीज़ें शामिल है जिसे कौमी रियासत का बन जाती है, कौमी रियासत का वजूद आ जाता है, या हम कहते हैं कि एक कौमी रियासत है। रियासत का मौजूदा जो तस्वुर है कौमी रियासत का, ये दिया है मैकियावेली ने, जो माहिर है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के या सियासियात के, जिसने अपनी किताब प्रिंस में 1532 में लिखा था कि तमाम ताकतें जो है इंसान पर कब्जा या इक़्तिदार जो रखती है, जो ताकतें इंसान पर कब्जा या इक़्तिदार रखती है, तो उसको वो रियासतें हैं, वो जमहूरी हो, बादशाहतें हो, तो उसको उन्होंने रियासत का नाम दिया है। आम आदमी जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो हुकूमत को ही रियासत समझता है। वो समझता है कि जो हुकूमत होती है तो वो रियासत होती है। कदीम जो हिंदुस्तानी लोग थे, वो रियासत को डंडा यानी ताकत कहा करते थे। उनके नजदीक रियासत का जो काम था वो या रियासत जो है वो डंडा है, वो ताकत है। ये कदीम जो हिंदुस्तानी लोग थे वो इसको ये कहते थे। अगर मैं आपको अपने ख्याल भी बताऊं कि रियासत क्या है, लेकिन ये भी मैं बताऊं कि इस वीडियो में जब हम बात करेंगे कि रियासत से हमारे क्या मुराद है, इसमें कौन से अनासर शामिल है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट ऑफ स्टेट की जब बात करते हैं, अनासर की बात करते हैं, तो इसमें चार अनासर जो है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट जो है अनासर चार, इसमें चार अनासर है, चार अनासर इसमें शामिल है। उसमें सबसे पहले आंसर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो आ जाता है। जब हम रियासत की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाती है आबादी, कि आबादी क्या होनी चाहिए। साथ में फिर इलाका आ जाता है, फिर हम बात करते हैं हुकूमत की, फिर इक़्तिदार आला जो है वो क्या है। ये चार अनासर नेशनल स्टेट के लिए, कौमी रियासत के लिए ये ज़रूरी है। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि रियासत का जो मफ़हूम है, रियासत से वो क्या है। सियासत के तालिब इल्मों के लिए रियासत इंसानों का एक ऐसा ग्रोह है जो किसी मखसूस इलाके में रहता हो, जिसकी इस इलाके में अपनी हुकूमत हो और हुकूमत को इख्तियारात हासिल हो, उन पर हुक्मरानी करने के लिए तमाम जो राइट्स है उनको वो हासिल हो। ये सियासत के जो तलबा है, यानी पॉलिटिकल जो स्टूडेंट है सियासत में, उनके नज़दीक रियासत का मतलब ये है कि इंसान रहते हो, एक ग्रुप इंसानों का रहता हो, मखसूस इलाके में वो रहता हो, और उनकी अपनी हुकूमत हो जो उन पर हुकूमत करे और उनको उस हवाले से इख्तियारात हासिल हो। रियासत की मुख्तलिफ तारीफ़ें भी हुई है। जब हम इसकी तारीफ पे जाते हैं तो सबसे पहले हम अरस्तु की बात करते हैं। यूनानी फलसफी जो था अरिस्टोटल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनका ये कहना है कि रियासत खानदानों और देहातों का एक ऐसा इत्तेहाद है जिसका मकसद एक मुकम्मल और खुदकफील जिंदगी का हुसूल है, जिसे हम एक बेहतर और बाइज्जत जिंदगी से ताबीर करते हैं। फिर अमरीकी मुदब्बिर जो है वो भी इस हवाले से बात करते हैं। सदर विल्सन
ان کے الفاظ ہے کہ ریاست ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی خاص خطے زمین میں قانون کے تحت منظم کیے گئے ہوں۔ امریکی پروفیسر برجس کہتا ہے کہ ریاست بنی انسان کا ایک ایسا گروہ ہے جسے منظم وحدت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ان تعریفوں میں انسانی گروہ اور تنظیم پر زور دیا گیا ہے۔ ماہرین قانونیات نے مختلف تعریف کی ہے۔ انگریز قانون دان کے مطابق ہالینڈ کہتا ہے کہ ریاست انسانوں کا ایک ایسا بڑا اجتماع ہے جس کے قبضے میں ایک محفوظ علاقہ اور اس طرح منظم ہو کہ اس میں اکثریت کی رائے کو دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل ہو۔ دوسرا ماہر قانون کہتا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسی کمیونٹی پر مشتمل ہو جو دائمی سیاسی مقاصد رکھتی ہو اور مخصوص علاقے پر قابض ہوتی ہو اور بیرونی قبضے سے آزاد ہو۔ یہ ریاست کی جو مختلف تعریفیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس میں مختلف پھر ہم جو قانون دان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کا تحفظ جو ہے اس کی خاطر وہ متحد ہو کوئی بھی قوم۔ اس طرح یہ تعریفیں جو ہے مختلف عمرانیات کے جو ماہرین ہیں اسکالر ہے وہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ایک ایسی انجمن ہو جو قانون کے ذریعے قائم ہوتی ہو اور اس قانون کو ایک ایسی حکومت نافذ کرتی ہو جو جابرانہ قوت کے ساتھ ایسا کرنے کی مجاز ہو، ایک مخصوص علاقے کے لوگوں میں معاشرتی نظام کے عالمگیر خارجی حالات کو برقرار رکھتی ہو۔ پروفیسر جو ہے سیاسیات کے کارنر وہ لکھتے ہیں کہ ریاست علم سیاسیات عمومی قانون کے ایک تصور کی حیثیت سے افراد کی ایک ایسی جمعیت جو مستقل طور پر ایک معین علاقے پر قابض ہو، بیرونی دباؤ سے آزاد خود مختار ہو، ایک منظم حکومت رکھتی ہو جس کی اطاعت افراد کی کثیر تعداد عادتاً کرتی ہو۔ یہ بھی ایک تعریف ہے ماہر سیاسیات کی کہ ریاست ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں حکومت اور رعایا میں یعنی جو عوام ہے اس میں وہ تقسیم ہو، جو مقررہ طبی علاقے جو ان کے ہو اور باقی اداروں پر ان کو برتری حاصل ہو۔ اس حوالے سے ایک دوسرے جو مفکر ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ریاست ربط و ضبط کا ایک خاص قوت ہے جس سے برسر اقتدار طبقے دوسرے طبقوں کو زیر رکھتا ہو۔ اس طرح سیاسیات کو نئے انداز دینے والے جو مفکر ہے گیبریل المن وہ ریاست کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ریاست کے لیے سیاسی نظام کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ باہمی روابط انٹریکشن جو ہم کرتے ہیں آپس میں جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ تنظیم تمام ایسے آزاد معاشروں میں پائی جاتی ہے جو کم و بیش اپنے جائز مادی دباؤ کے استعمال یا استعمال کی دھمکی کے ذریعے اندرونی بیرونی طور پر معاشرے کو مضبوط رکھتی ہو۔ یعنی ایک ایسی تنظیم انٹریکشن ہو آپس میں جو تمام آزاد معاشروں میں پائی جاتی ہے، ایسے تمام آزاد معاشروں میں جہاں پر کم و بیش وہ جائز مادی جو دباؤ ہے اس کے استعمال یا دھمکی کے ذریعے اندرونی اور بیرونی جو طور پر معاشرے کو مربوط رکھتی ہو۔ یہ مختلف تعریفیں اس حوالے سے موجود ہے۔ ایسی ریاست جو علاقائی رقبے میں مقیم ہو اور اس رقبے کی حکومت سے وہاں پر حکومت قائم ہو، معاشرہ ہو، تو اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے جو تعریفیں ہوئی ہے کہ ریاست جس میں ایک منظم حکومت ہو جو علاقے کے تمام افراد اجتماعات پر اقتدار رکھتی ہو اور کسی بیرونی طاقت کی وہ زیر اثر نہ ہو، ان کی تابع نہ ہو۔ میرے خیال میں ریاست کا جو تعریف ہے جو میں سمجھا ہوں، جو میری اپنی تعریف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا مطلب ہے وہ اس کا مطلب حکومت یا علاقہ نہیں ہے، بلکہ ریاست کا مطلب وہ ہے جس میں تمام ملک کا وہ تمام علاقے یا قوم اقوام شامل ہے جہاں پر وہ ملک کے فلاح و بہبود کے لیے اور ادارے جو ہے وہ ملک کو فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ وہ کسی حکومت کی تابع تو ہو لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ عوام کے فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی اور ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں لوگ اور ادارے شامل ہیں تو اس میں وہ شامل ہے کہ وہ لوگوں کی
خدمت کرے اور اس میں افراد جو ہے وہ میٹر نہ کرتے ہو بلکہ ادارے میٹر کرتے ہو، اور حکمران جو ہے یا جو اداروں میں ادارے بنے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، تاکہ جو بھی حکومتیں ہو، کیونکہ حکومتیں آنی جانی چیز ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ صرف ملک و قوم کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام ہو، بہتر کام وہ کرے، اور جو وہ ادارے بہتر سمجھے وہ ریاست میں وہ قومی اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرے۔ تو مختلف جو تعریفیں ہوئی ہے اس حوالے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست لوگوں کی ایسی جمعیت یا کمیونٹی ہے جس میں ایک منظم حکومت ہو جو اس علاقے کے افراد اور اجتماعات پر اقتدار رکھتی ہو اور کسی بیرونی طاقت کی تابع نہ ہو۔ تو یہ ہے ریاست کی تعریف۔ اب ہم بات کریں گے ریاست کے عناصر یعنی ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آبادی آ جاتی ہے۔ جب ہم ایلیمنٹ آف اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آبادی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی ریاست آبادی کے بغیر جو ہے اس کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ ریاست جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر لوگ ہو، آبادی ہو، اور آبادی کتنی ہونی چاہیے اس کے لیے بھی افلاطون کا جو نظریہ ہے کہ 5040 ہونے چاہیے۔ اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10,000، ارسطو کی خیال میں جو ماہر فلسفی ہے یونان کی، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10,000 ہو۔ تو اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے 10,000 سے کافی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آبادی موجودہ دور میں تو کروڑوں میں بھی جاتی ہے، لاکھوں تو ہوتی رہتی ہے۔ ہم اگر آسٹریلیا کی آبادی ایک ریاست کی والوں کی بات کریں تو وہاں 12,500، ناورو کی بات کریں تو 14,000، یہ مختلف جو ریاستیں ہیں ان کی آبادی ہے۔ اب اگر ہم زیادہ آبادی والے ملک کی بات کریں تو چین کی جو آبادی ہے تو وہ 1 ارب تقریباً 40 کروڑ آبادی ہے۔ آج بھارت کی اگر ہم بات کریں تو 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس طرح امریکہ کی بات کریں تو 35 کروڑ آبادی ہے۔ اس طرح انڈونیشیا 28 کروڑ آبادی ہے۔ اس طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 22 کروڑ آبادی ہے۔ بنگلہ دیش کی تقریباً 20 کروڑ آبادی ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست جو ہے اس میں شہری بھی ہوتے ہیں، اس میں اقوام بھی رہتے ہیں، اور اس میں غیر ملکی بھی رہتے ہیں، تو یہ آبادی کے لیے یہ ضروری ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے علاقہ، جو سرزمین ہے، علاقہ یا سرزمین، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس علاقہ یا سرزمین جسے کہتے ہیں، یہ ٹیریٹری آپ کے پاس علاقہ ہونا چاہیے۔ آبادی کے ساتھ جو آبادی جہاں پر رہتی ہو اس کے لیے ایک مخصوص علاقہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مفکرین اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر سرزمین ہو، ان کا اپنا علاقہ ہو، اور علاقہ ایسا علاقہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ سرسبز ہو، وہاں پر پہاڑ ہو، وہاں پر دریا ہو، وہ ان کی سرحدیں محفوظ ہو۔ یعنی ریگستان اور جو برفانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ریاست قائم کرنا ناممکن میں سے ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں یہودیوں کی مثال، اگر ہم کلے کے 598 قبل مسیح میں یہودیوں کو جو ہے ان کو یہود کو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا، اور وہ 2000 سال تک ادھر ادھر رہے، ملک میں وہ نہیں رہتے تھے۔ ان کی کوئی مذہبی تنظیم بھی قائم نہیں تھی۔ اس طرح وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ روس، امریکہ اور فرانس کی مدد سے انہوں نے 1948 میں فلسطین کو نکال کر، فلسطینیوں کو جو عرب لوگ تھے فلسطین سے نکال کر وہاں پر اپنی اسرائیل ریاست قائم کی۔ یہ کہا جاتا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ آج بھی ایک بڑی سپر پاور، یہودیوں کی جو اثر رسوخ ہے وہ امریکہ پر بہت زیادہ ہے، دنیا بھر میں ان کا اثر رسوخ ہے۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ساتھ اگر ہم منگولوں کی بات کریں کہ علاقہ کیوں ضروری ہے، منگولوں نے بھی تقریباً 1162 سے لے کر 1227 تک جہانگیر خان کی نام جب آتا ہے، انہوں نے ظلم اور ستم کا بازار بھی دنیا میں کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم ستم کیے تھے۔ جہانگیر خان نے 1162 اور 1227 تک منگولوں نے
जो हुकूमत कायम की थी, इस दौरान हमने देखा था कि दिल्ली से लेकर मास्को तक उन्होंने इलाके फतह किए, लेकिन उनका बाकायदा तौर पर एक इलाके में हुकूमत या जो सल्तनत का एक तस्वर होता है वो नहीं था, बल्कि खानाबदोशों की तरह मंगोल इलाके फतह करते थे और आगे जाते थे। फिर बाद में जब हमने देखा कि जहांगीर खान जब मर गया तो उसके बाद उनका जो खानदान था हिस्सा हिस्सा वो भी इधर उधर हो गया, और उन्होंने, क्योंकि उनकी बाकायदा तौर पर एक जगह पे हुकूमत नहीं थी, वो ये समझते थे कि पूरी दुनिया हम फतह करेंगे। इस तरह जब हम आबादी की बात करते हैं तो जिस तरह इलाके में और आबादी के लिए जरूरी नहीं कि आबादी किसी मुल्क की कितनी होनी चाहिए। इस तरह मैंने बताया कि कुछ माहिरीन इतना बताते हैं कि 5000 10,000, और इस तरह इलाके का भी एक तस्वर है कि कितना मुरब्बा किलोमीटर होना चाहिए। इसमें भी मुख्तलिफ जो हमें मिलती है कि जो आज रियासत यूरोप में मांगो एक रियासत है, उनकी मुरब्बा जो मील है अगर इलाके की हम बात करें तो 0.73 यानी 73 मुरब्बा मील पर वो मुश्तमिल है, ये कम से कम है। ऑस्ट्रेलिया के नावरो जो है वहाँ पर 8.20 मुरब्बा मील है। इस तरह अगर हम रूस की बात करें तो वो उनकी 65,92,800 मुरब्बा मील है। इस तरह चीन की जो है वो 36,96,515 मुरब्बा मील पर है। इस तरह भारत की जो अगर हम बात करें तो 11,48,000 मुरब्बा मील पर। तो ये मुख्तलिफ रियासत के हवाले से कि आपके पास ज़मीन कितना है, इलाका कितना है, और उसमें रियासत को अजीम तर बनाने के लिए एक ये भी एक इसलिए भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि वहाँ पर आपके मुल्क का दिफा जो है, इक़्तिसादी पोजीशन जो है, ये उसमें खुद कफीली हो, आपके पास कुदरती वसाइल ज़्यादा हो, ताकि आबादी और रकबे में जो है उसके मुनासिबत से उसमें हमें बैलेंस मिले। यानी ये ना हो कि आपके पास इलाका तो ज्यादा हो लेकिन आबादी ना हो, या आबादी ज्यादा हो इलाका कम हो, तो लोगों को दोनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह रियासत की वसात और हुदूद मुतय्यन करने में तारीख के अलावा जोग्राफिया का भी असर शामिल है। इलाका ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़रख़ेज़ ज़मीन, कुदरती वसाइल, मादानियात, दरिया, पहाड़, जंगलात, साहिल, समंदर, आसान दिफाई सरहदें वगैरह जैसे फायदे और सहूलियत मैसर हो। अगर इलाका रेगिस्तानी या बर्फानी हो तो उसमें रियासत कायम करना दुश्वार बल्कि नामुमकिन होता है। इस तरह रियासतों की सरहदों का तयन करते वक्त सिर्फ फौज और दिफा के मसाइल भी पेश नहीं आते, बल्कि इसके साथ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और जो कानून के मसाइल भी पैदा होते हैं। यानी सरहदों का तयन जो है पहले किस तरह होता था, हदबंदी किस तरह होती थी, उनके वो निशानात लगाने पड़ते थे। पहाड़ों में भी और दरियाओं का जो बहाव था उसके जरिए कि वस्ती जो बहाव था या जो सरहद होती थी तो वो आपका सरहद बन जाती थी, उसको सरहद करार दी जाती थी दो रियासतों के दरमियान। इस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिले थे या समंदरी जो इलाके थे तो उसमें भी दरमियान का जो हद होती थी तो वो समंदरी साहिल जो है या वो रियासतों की दरमियान आपस में एक सरहद होती थी। इस तरह हवाई जहाज़ों के बाद जब हवाई जहाज दुनिया में इजाद हुए तो अब फिजाई सरहदें भी जो है वो भी कायम है, और उनकी भी आसमान में तस्वर एक है कि ये पाकिस्तान की ये सरहद है, ये हिंदुस्तान की है, ये अमेरिका की है, ये चीन की है, ये रूस की है। तो हर मुल्क की अपनी एक सरहद होती है। अब हम बात करेंगे हुकूमत की कि ये जो दो तबई जो आबादी और इलाका तबई तौर पर थे, और दूसरे जो है ये सियासी तौर पर जिसमें हुकूमत सबसे पहले आ जाती है। हुकूमत जो है सबसे गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है कि ये सियासी तौर पर हुकूमत का जो एक तस्वर हम करते हैं तो हुकूमत करना ये क्या है, वो 3 शोबों पर हुकूमत मुश्तमिल होती है। हम देखते हैं कि उसमें मुकन्ना, आमला और अदलिया शामिल है, जिनका काम है कि मुल्क के मुकन्ना का काम होता है कि मुल्क के कवानीन वो बनाए, और फिर आमला का काम ये है कि उन कवानीन पर अमल दरामद करे। यानी जो इदारे होते हैं जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे या जो मुख्तलिफ में आम ज़बान में अगर बात करूँ जो हमारे बड़े बड़े इदारे और उनके सरबराहान जो है और फिर सारी जो एक निज़ाम है
تو ان کا کام کیا ہوتا ہے ریاستی اداروں کا کہ وہ ان قوانین پر عمل کرے جو ریاست نے یا جو حکومت نے قوانین جو بنائے ہوتے ہیں. اس طرح عدلیہ کا کام یہ ہے کہ قانون کے مطابق وہ انصاف کرے، لوگوں کو انصاف دے قانون کے مطابق. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بھی اس حوالے سے بہت اہم ہوتی ہے، اور اس طرح مختلف حکومتیں بھی آتی ہے. اس میں پھر چوتھے نمبر پہ جب ہم بات کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر اقتدار اعلیٰ. یعنی اقتدار اعلیٰ کیا ہے اور یہ سورینٹی آف اسٹیٹ جو ہے وہ کس کو ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے مختلف تعریفیں ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ طاقت ہے جو قانون سے بالا تر ہو، وہ کسی کو جواب دہ نہ ہو، اور وہ رعایا یعنی جو عام لوگ ہیں اس پر ان کے تمام جو طاقت ہے وہ استعمال ہو. اور مختلف جو ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ یہ طاقت صرف بادشاہ کو حاصل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اقتدار اعلیٰ جو ہے، اگر ہم پاکستان کے حوالے سے اقتدار اعلیٰ کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہمارا 73 کا آئین ہے تو اس میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے کہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ ریاست کی وہ اللہ ہے. اس کے بعد ہمارے حکمران جو ہے وزیر اعظم اور صدر آ جاتا ہے. اس طرح پھر نیچے سطح پر جو اقتدار یا جو حکومت کی جو حکمرانی کے ہماری مختلف جو طرز ہوتے ہیں حکمرانی کے، تو پاکستان میں چونکہ جمہوریت طرز حکومت ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں، تو اس میں صدر آ جاتا ہے، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے آئینی طور پر. پھر آ جاتا ہے وزیر اعظم حکومت کو وہ نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے مختلف جو حکومتیں ہیں آج مختلف جو اسٹیٹیں قائم ہے، جہاں جمہوری ہو، پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو یا بادشاہت ہو، تو ہر ملک کی اپنے طور پر انہوں نے اقتدار اعلیٰ کو مانا ہے. تو یہ چار جو عوامل ہے، جو عناصر ہے، یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ آبادی وہاں پر ہو، علاقہ، سرزمین، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. یہ چار چیزیں کہ بغیر کوئی بھی ریاست قائم نہیں رہ سکتی. انشاءاللہ دوستوں اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو جدید ریاستی نظام کا ارتقاء ہے، یعنی ایوولویشن آف ماڈرن اسٹیٹ سسٹم، وہ کیا ہوتا ہے، اس پر بھی ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.